السلام علیکم فرینڈ، سلائیڈ ایجوکیشن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ فرینڈ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے علی گڑھ تحریک کے مقاصد۔ تو فرینڈز، اب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کے مقاصد۔ علی گڑھ تحریک مندرجہ ذیل اہداف کی تکمیل کے لیے قائم کی گئی تھی۔ ایک، حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد پیدا کرنا۔ دو، مسلمانوں کو جدید علم اور انگریزی زبان کے حصول پر آمادہ کرنا۔ تین، مسلمانوں کو سیاست سے باز رکھنا۔ تعلیمی خدمات۔ علی گڑھ تحریک کی تعلیمی خدمات۔ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان قوم تعلیم یافتہ ہو تاکہ وہ جدید ترقی کے ساتھ ہم آہنگ رہے۔ ان کا خیال تھا کہ قوم کی عزت تعلیم سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جدید ترین مغربی تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مسلم نوجوانوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے اور نظریاتی اور عملی طور پر ان کی رہنمائی کی۔ ایک، مراد آباد میں اسکول۔ سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں تعلیمی ادارہ قائم کیا جو ایک فارسی اسکول تھا۔ دو، غازی پور میں اسکول۔ سر سید احمد خان نے 1862 میں غازی پور میں ایک اسکول قائم کیا۔ تین، سائنسی سوسائٹی۔ سر سید نے 1863 میں غازی پور میں ایک منفرد ادارہ سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی کا ہیڈ کوارٹر 1876 میں علی گڑھ منتقل کر دیا گیا۔ اس کے قیام کا مقصد دوسری زبانوں کی کتابوں کا حصول اور اردو میں ترجمہ کرنا تھا۔ سر سید نے انگریزی زبان میں تعلیم کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مسلمان نسل جلد از جلد مغربی جدید علوم سیکھ سکے۔ چار، ایم.اے.او کا قیام سکول علی گڑھ۔ سر سید احمد خان نے ایم.اے.او قائم کیا۔ 1875 میں علی گڑھ میں اسکول، بعد میں 1877 میں اسے کالج میں اپ گریڈ کر دیا گیا۔ یہ ادارہ 1920 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بن گیا۔ پانچ، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ سر سید نے علی گڑھ تحریک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے لیے 1886 میں ایک اور تنظیم قائم کی۔ اس تنظیم نے تمام شعبوں، سماجی، سیاسی اور مذہبی میں مسلم کمیونٹی کی خدمت کی۔ اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں کام کرنے کی ترغیب دینا تھا۔ اسی تحریک نے 1906 میں ڈھاکہ میں اپنے سالانہ اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ نصاب۔ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں، فطری سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں اور اسلامی نظریات کا تاج ہمارے سر پر ہوگا۔ اداروں کا نصاب طے کرتے وقت سر سید احمد خان کے خیالات تھے۔ اس نے نصاب کو مغربی، مشرقی اور اسلامی تعلیم کا ایک اچھا امتزاج بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ نتیجہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے آرنلڈ، موریسن اور آرکیبولڈ جیسے انگریزی اساتذہ کی خدمات حاصل کیں۔ برصغیر کی کچھ ہمہ گیر شخصیات کو بطور استاد مقرر کیا گیا۔ سنسکرت سکھانے والا ٹیچر ہندو تھا۔ ملک کے مختلف شہروں میں علی گڑھ تحریک کے بعد کئی دوسرے ادارے بھی پائے گئے۔ اس طرح علی گڑھ تحریک تعلیم کے میدان میں انقلاب لانے کی علمبردار تھی۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس ضرور کریں۔